مفتی صاحب ذرائع نہیں ہیں شادی کے تو گھر والے منع کرتے ہیں شادی کرنے سے. مفتی صاحب شادی کرنے کے لیے کوئی روزگار نہ ہو تو کیا کریں, اور ابا بھی ذمہ داری نہیں اٹھاتے. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہنے لگے, وہ آپ ناراض نہیں ہونا بھائی جو ان کا واقعہ ہے, وہ ان کو کسی کو کیا پتہ چلے گا کس کا واقعہ ہے یہ. وہ کہنے لگے یار وہ مفتی صاحب یہ بندہ جو ہے نا یہ گھر سے باہر نکلنا چاہتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ہے اس کی سمجھ میں ابا نہیں آ رہے, اس کی سمجھ میں ابا نہیں آ رہے. تو میں نے آج ان سے پوچھا ابا آ گئے؟ انہوں نے کہا ابا نے ان کو ایک انجیکشن لگایا جس کی وجہ سے اب ان کو ابا سمجھ میں آنا شروع ہو گئے. تو میں نے کہا عجیب دور ہو گیا کہ یار پہلے تو باپ کہتا تھا کہ میری سمجھ میں بچہ, مجھے بیٹا سمجھ میں نہیں آ رہا. اب بچوں کو, یہ قیامت کی علامت ہے یا نہیں, بچوں کو ابا سمجھ میں نہیں آ رہے. یعنی بچے چاہ رہے ہیں ابا کس کے حساب سے چلیں, ہمارے حساب سے چلیں. تو بھائی شادی سے منع کرتے ہیں, آپ کر لیں. باقی وسائل نہیں ہے تو آپ کو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا تو کیسے کریں گے؟ اگر رشتہ مل رہا ہے تو آپ کریں, رشتہ نہیں مل رہا تو بھائی شادی صرف آپ کے کہنے سے نہیں ہو جاتی. لڑکی والے وسائل دیکھتے ہیں اور ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ وسائل دیکھیں. تو ہم آپ کو ترغیب دیتے ہیں آپ ٹرائی کرتے رہیں, لڑکی والوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ آپ جلد بازی نہ کریں, بندے کو دیکھ کے دیں. تو دونوں اپنا کام اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. سمجھ رہے ہیں؟ پھر قرآن نے کہا ہے کہ جن کو رشتہ نہیں مل رہا, استطاعت نہیں ہے, تو ایک دوسرا آپشن بیان کیا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے زندگی گزاریں, برائیوں میں پڑنے کی کوشش نہ کریں. ان قریب اللہ ان کے لیے انتظام کر دے گا. مفتی صاحب یونیورسٹیوں میں لڑکیوں میں پڑھتے ہیں تو رغبت پیدا ہوتی ہے, تو ابا کو شادی کا بولو تو منع کرتے ہیں, دوستی لگانے سے بھی منع کرتے ہیں. ابا سے شادی کی اجازت لینا ضروری نہیں ہے, یہ بہت اچھی طرح سمجھ لو. ابا کو صرف یہ حق حاصل ہے کہ وہ بولے بیٹا تو شادی تو کر رہا ہے لیکن میری مرضی سے کر لے تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی. تو بیٹے کو بھی چاہیے کہ جہاں ابا کہہ رہے ہیں وہاں کر لے, یہ زیادہ اچھی بات. لیکن ابا یہ کہیں کہ تو نے ابھی شادی کرنی ہی نہیں ہے اور آپ کہو کہ میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں, تو ابا کو پھر روکنے کا حق نہیں ہے. کل ایک صاحب آئے, انہوں نے کہا کہ میری والدہ کہتی ہیں اگر تو نے شادی کی تو میں خودکشی کر لوں گی, میں یہ کر لوں گی, میں وہ کر لوں گی. میں نے کہا آپ شادی کر لو, ماں کو آپ سے شادی سے روکنے کا حق بالکل بھی نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ والدین کی بھی ایک کیا ہے باؤنڈری, اور وہ لڑکا گناہوں میں, مجھے پتا ہے وہ جا رہا ہے گناہوں میں, زنا کی طرف جا رہا ہے. میں نے کہا آپ کی والدہ نے آپ کو شادی سے روکا اور آپ سے اگر گناہ ہو گیا نا تو قیامت کے دن یہ عذر نہیں چلے گا اللہ کے سامنے کہ میری امی نے منع کیا تھا. اللہ کہے گا جب میں خدا ہوں, ماں کی نعمت کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے نا. تو آپ کی ماں کو بھی اللہ نے پیدا کیا, آپ کو بھی اللہ نے پیدا کیا. یہی تو شرک ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں ہے بھائی. یہ والدین کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارا بہت بڑا حق ہے مگر اللہ سے کم ہے. تو نکاح کے معاملے میں اس میں تو والدین کی اطاعت کی جائے گی کہ کہاں کرنی ہے شادی. اس میں تو ہم مشورہ یہی دیتے ہیں, آپ کی میں کم عقل ہے, ماں باپ زیادہ اچھا جانتے ہیں, ان کو فالو کرو. لیکن کرنی ہی نہیں ہے یہ والدین کو رائٹ نہیں ہے. آپ اگر اپنے خرچے ابا سے پیسے مانگ رہے ہو تو حق ہے اس کو روکنے کا. بیٹا میرے ذمہ تھا تمہیں پال پوس کے جوان کر دینا, کھلا دینا, تمہاری شادی کا خرچہ میرے ذمہ نہیں ہے, یہ کہہ سکتا ہے ابا. لیکن بیٹا اپنی تنخواہ پہ کر رہا ہے, پھر باپ کو بھی روکنے کا حق نہیں, ماں کو بھی نہیں, بھائی کو بھی نہیں, بہن کو بھی نہیں, پڑوسیوں کو بھی نہیں, امام صاحب کو بھی نہیں, کسی کو بھی نہیں ہے. بلکہ ترغیب ہے شریعت کی کہ کر لو. تو میں ایسے نوجوانوں کو کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ زنا میں پڑھو, برائی میں پڑھو, گناہوں میں پڑھو, کر لو. ابا اماں کو سمجھاؤ, مناؤ, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں تو کر کے بتا دو ابا ہو گئی ہے, آپ میرے ابی ابا ہیں, میں آپ کے ساتھ اچھی طرح سے بات کروں گا, بہو کو گھر میں رکھ لیں ٹھیک ہے, نہیں تیار ہوتے میں الگ گھر لے کے رکھ رہا ہوں. یہ کرنا پڑے گا آپ کو, سمجھ رہے ہیں؟ اتنا کانفیڈینس پیدا کرنا پڑے گا. کچھ نہیں ہوتا, کوئی طوفان نہیں آ جاتا. آپ نکاح کرو, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آپ کو. اس کا ذمہ دار کون ہے قیامت کے دن کا؟ کہ میں ذمہ دار ہوں انشاءاللہ. اور ہمت کر کے کرو, یہ ماں باپ نہیں کرنے دیں گے بھائی. ماں باپ کو آخرت کا خوف نہیں ہے, وہ نہیں جانتے شریعت. وہ یہی ہے, میرے بڑی والی بیٹھی ہوئی ہے تو بڑا بھائی بیٹھا ہوا ہے, تو 3 بھائی اوپر بیٹھے ہیں, ان کو کس نے کہا بیٹھنے کو بھائی؟ وہ کھڑے ہو جائیں. ابھی تیرے 3 بڑے بھائی بیٹھے ہوئے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ان سے بولو اماں مجھے اکیلے گھومتے ہوئے شرم آتی ہے, اور مجھے جو ہے نا یونیورسٹیوں کا ماحول کیسا ماحول ہے, کیا حالات ہیں, اس میں اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہے ہو. ایک دفعہ زنا میں پڑ گئے پھر اس دلدل سے نکلتا نہیں ہے انسان. ماں باپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے, وہ تو ہمیں پتہ ہے والدین کی اولادوں کے حالات کیا چل رہے ہیں. اگر ان کے ماں باپ کو بتا دے وہ تو ٹینشن سے مر جائیں کہ ہمارے بچوں کی حرکتیں کیا ہیں.
تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے, پرانے ہو گئے ہیں بیچارے, اللہ ان کو اور عمریں لمبی عطا فرمائے. وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب ہمارے ہم کو تو ابا پہلے کیا ہوتا تھا, ابا بیٹے سے کہتے تھے بیٹا شادی کر لو, بیٹا 6 مہینے تک شرماتا رہتا تھا. وہ ابا اپنے حساب سے نا وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جیسے میرے ابا نے مجھے شادی کا کہا تھا تو مجھے ایک دم شوق لگا تھا, یہ کیا ہو گیا, اور پھر وہ شرماتا رہا تھا میں 6 مہینے. اب ایڈوانس ہو گیا حساب کتاب, ٹھیک ہے نا, اب وہ دور نہیں ہے. ویسے بھی شریعت کی ترغیب ہے, جب اللہ اس کے رسول نے ترغیب دے دی تو ختم. تو وہ اب نہیں, اپنے آپ کو گناہوں میں مت دھکیلو, برائیوں میں مت پڑو. ایک دفعہ پڑ گئے بڑی مصیبت ہے. اس دلدل سے, چرس اور ہیروئن کا نشہ, اسے چھوڑنا آسان ہے, لیکن کسی کو یہ ان حرام کاریوں کا نشہ لگ جائے نا, اس دلدل سے نکلنا ناممکن نہیں ہے لیکن مشکل بہت ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ.